بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دین کی سمجھ مرحمت فرماتے ہیں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. مال کا ملنا، دولت کا ملنا، روپیوں کا ملنا، پیسوں کا ملنا، جائیداد کا ملنا، پراپرٹی کا ملنا، یہ کوئی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں. ابو لہب، اس کا اصل نام عبد العزا تھا. عزا ایک بت کا نام ہے، اور عبدل کہتے ہیں بندے کو. چونکہ وہ مشرک تھا اس لیے اس نے اپنا نام عبد العزا رکھا. لیکن خوبصورت اتنا تھا، چہرے پر لالی اتنی تھی، سرخی اتنی تھی. عربی میں شعلوں کو لہب کہتے ہیں. آنکھ کے شعلے جو ہوتے ہیں اس کو لہب کہتے ہیں. تو عرب والے اس کو کہتے تھے یہ شعلہ نہیں، یہ شعلوں کا باپ ہے، ابو لہب. اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے کلام پاک میں اپنے کروڑوں دشمن ہیں اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن ہیں. لیکن نام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے چند ہی دشمنوں کا نام کا ذکر فرمایا. فرعون ہے، حامان ہے، اس میں سے اس کا بھی نام ذکر کیا، تبت یدا ابی لہب وتب. تو حسن ملا، خوبصورتی ملی، جمال ملا، لیکن اس کے ساتھ بربادی بھی اور تباہی بھی ملی. سیصلی نارن ذات لہب، اللہ نے کہا کہ ایسے انگاروں میں داخل ہوگا جو اس کے منہ کے شعلوں کی طرح بھڑکتے ہوں گے. حسن کا ملنا، خوبصورتی کا ملنا
پیسوں کا ملنا، دولت کا ملنا، یہ کوئی اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب بندہ ہے، وہ خوبصورت بندہ ہے اور مقبول بندہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے وہ پیچھے تھے، کالے کلوٹے تھے، غلام تھے، عرب کے رہنے والے نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے، ملک عرب کے باہر کے رہنے والے تھے، امیر نہیں تھے، غریب تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر اذان دینے کو کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام حالات کے اندر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنا تو دور کی بات، عام مسجدوں کے اوپر چڑھنے سے منع فرماتے ہیں آپ، یہ تو ام المساجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کعبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ بلال کا مقام اور مرتبہ اللہ نے کعبے سے اونچا فرمایا ہے۔ دیکھنے میں کیسے اور مقام کیا، مرتبہ کیا، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں، لیکن اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس سواری پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس کی رسی لے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو قرآن کا علم دیتے ہیں، حدیث کا علم دیتے ہیں، شریعت کا علم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت فرعون کو بھی دی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے گھر اور دنیا کی جنت شداد کو بھی دی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مال قارون کو بھی دیا تھا، اور اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر، جانوروں پر لادی جاتی تھی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ شداد کا انجام جھوٹی جنت کے ساتھ کیا ہوا؟ فرعون کا انجام کیا ہوا؟ حامان کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا، اپنے چہرے کی حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ایک ایسے عذاب کے ساتھ مبتلا کیا، عدسہ نام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، اولاد اس کے قریب نہیں آتی تھی، اس کے گھرانے والے اس کے قریب نہیں آتے تھے، لکڑیوں سے مرے ہوئے کتے کی طرح اس کے لاشے کو ایک کھڈے کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پینے کو نہیں مل رہا ہے، طاقوں پر فاقے ہیں، اور بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ حدیث کی کس کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہیں ہے؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اللہ کی نگاہ میں آپ کتنے محبوب تھے، اس کے بالمقابل ابو جہل کا مقام کیا تھا، اس کے بالمقابل عتبہ شیبہ کا مقام کیا تھا، ابو لہب کا مقام کیا تھا۔ میری ماں اور بہنیں، آج دنیا دوڑ رہی ہے مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، اور ان ظاہرات کے اندر ایک مومن، ایک مسلمان بھی مبتلا ہو رہا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے اس دوڑ کے اندر مسلمان شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر عقل کے دروازے کو بند نہ کیا ہو تو کھول کر دیکھیے کہ جو دولت کے پجاری ہیں، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں،
وہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، کیوں دولت حاصل کی جاتی ہے، کیوں مال حاصل کیا جاتا ہے، کیوں پراپرٹی حاصل کی جاتی ہے، تاکہ زندگی کے اندر سکون حاصل ہو، آرام سے سو سکیں۔ جو لوگ اپنی جو ہے عیش پرستی کی زندگی سے جنہوں نے توبہ کی ہے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، پورے ورلڈ کے اندر میری ماں اور بہنیں جو پڑوس ملک ہے پاکستان، وہاں کی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک بدلاؤ آیا، کیونکہ اکثر کیا پورے کے پورے مسلمان جو ہے ٹیم ہے، اور انہوں نے توبہ اللہ کی، جماعت سے وابستہ ہوئے، تبلیغ سے وابستہ ہوئے، اور اپنے چہروں پر سنت رکھی، نمازوں کا اہتمام کیا، اپنے بیویوں کو پردے کے اندر رکھا۔ تمام کے تمام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی جو شباب کی زندگی تھی، شراب کی زندگی تھی، کباب کی زندگی تھی، عیاشی کی زندگی تھی، وہ تباہی اور بربادی کی زندگی تھی، اس زندگی کے اندر سکون نہیں تھا، اس زندگی کے اندر تباہی تھی، بربادی تھی، میاں بیوی کے جھگڑے تھے، اولاد اور میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان جدائیاں تھی، گھر میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کو یہ کہنے پر کیا پیسہ ملتا ہے، روپیہ ملتا ہے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو جمع کر، اللہ کے کلام کو سر پر رکھ کر، اللہ کی قسم کھا کر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد والی زندگی میں، یہ نماز والی زندگی میں، یہ تقوی والی زندگی میں، یہ حلال والی زندگی میں، یہ تہجد والی زندگی میں، یہ روزے والی زندگی میں، یہ حلال، یہ سنت والی زندگی میں جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے عیاشوں کی زندگی میں وہ لطف نہیں پایا جو تہجد کے سجدوں میں پایا، کعبے کے طواف میں پایا، صفا مروہ کی سعی میں پائی، اللہم لبیک کہنے میں ہم نے پایا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے محل کے اوپر ٹہل رہے تھے، کسی دیوانے نے، فقیر نے نیچے سے پوچھا، او بادشاہ ابراہیم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے۔ اس نے کہا فقیر نے، اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے، اللہ نے تمہیں سلطنت دی ہے، اللہ نے تمہیں زمین و آسمان کے خزانے دیے ہیں، لیکن دل کی کھڑکی کو بند کر دیا ہے، ہدایت کے دروازوں پر تالا لگا دیا ہے۔ تم نام کے مسلمان ہو، تمہیں قرآن پڑھتے ہو، قرآن سمجھتے نہیں، تم سجدہ کرتے ہو، سجدے کی حلاوت تمہیں محسوس نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان تمہیں نصیب نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارا جانور جنگل میں کھو گیا اور محل میں تلاش کرتے ہو اور چھت پر تلاش کرتے ہو، یہاں کہاں سے ملے گا؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو پھر فقیر نے کہا کہ جب یہاں تمہارا کھویا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، قبر کے عذاب کا دور ہونا، محشر کی گھبراہٹ کا دور ہونا، پل صراط کا پار ہونا، جہنم کے عذاب کا بچنا اور جنت کی چابی کا ملنا، یہ سب تمہیں محل کے اندر کیسے مل سکتا ہے؟ یہ دولت میں کیسے مل سکتا ہے؟ یہ عیاشی میں کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی۔ راتوں رات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ حکومت کے اہلکاروں کو، وزیروں کو بلا کر حکومت کی چابیاں دے دی، سلطنت کے خزانے دے دیے اور حکومت کی کرسی اور گدی ان کے حوالے کر دی۔ ایک چیکڑا اوڑھ کر پیمند لگا، وہ سب کچھ قربان کر کر چلے گئے۔ بات آئی اور بات گئی اور وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور کئی سالوں کے بعد جب ایک قافلہ جو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو وزیروں کا تھا اور جو ان کے ہم نشینوں کا تھا اور جو ان کے مشیرکاروں کا تھا اور ان کے درباریوں کا تھا، وہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر
اپنی گدڑی کو پیون لگا رہے ہیں۔ تو ان وزیروں نے کہا اے ابراہیم تیری عقل کو دیمک نے چاٹ لیا، کیا تیری عقل کو جو ہے چیونٹیوں نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا، جراثیم نے ختم کر دیا؟ تو کیسی زندگی کو چھوڑ کر آج گدڑی کے پیچھے آ گیا، آج کھانے کو ترس رہا ہے، آج پہننے کے لیے چادر نہیں چمڑے کا ٹکڑا اپنی کمبل پر جو ہے پیون لگا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو ابھی اللہ کی قدرت کا تماشا۔ انہوں نے سوئی سے تاگے کو نکالا اور سمندر میں ڈالا اور کہا تم جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں میرے وزیر تھے اور میرے درباری تھے، میرے مشیر کار تھے، میرے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، ایک کام کرو تم سب مل کر بادشاہ کی کو کہو کہ اپنی فوج دے اور میری سوئی ڈھونڈ کر لائے۔ ان وزیروں نے کہا کیا دربار کو چھوڑا، کیا بادشاہ کی گدی کو چھوڑا، کیا تم نے محل کو چھوڑا؟ عقل بھی چلی گئی، ایک سوئی کہیں جو ہے پانی میں سے نکل سکتی ہے، سمندر میں سے واپس آ سکتی ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کیا؟ تو پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے سمندر سوئیوں کو واپس کرو۔ تو قریب کی تمام مچھلیوں نے اپنے منہ میں یہ گولڈن سوئی، ایک سونی کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے درباریوں، اے وزیروں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے فقیری دے دی، در در کا محتاج بنا دیا۔ ظاہری طور پر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ فقیری کی چادر اوڑھتے ہیں، اللہ ان کو سب کچھ نوازتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون نے ایک بچے کو چھوڑا، حضرت آپ اس کو اپنی تربیت میں رکھیے۔ حضرت اس کی تربیت میں لے لیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ خاتون اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ جنگل میں ایک دسترخوان میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھونا ہوا مرغ کھا رہے ہیں اور بچے کو پتے چبا کر دے رہے ہیں اور بچہ پتے کھا رہا ہے۔ ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت تو بھنا ہوا مرغ مسلم اور بریانی کھا رہے ہیں اور بچہ جو ہے پتے چبا رہا ہے۔ تو حضرت سے کہا حضرت یہ کیسا انصاف ہے، ایک دسترخوان کے اندر میں تربیت کے لیے جو بچے کو چھوڑی تھی اس کو آپ پتے دے رہے ہیں اور آپ مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ حضرت نے وہ ہڈیاں پھینکی اور پھینکنے کے بعد کہا قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ ہڈیوں سے مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت نے ماں سے کہا اس بچے کی کہ جس وقت یہ مقام پر آ جائے گا، یہ مرتبے پر آ جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بول میں اور اس کے زبان میں یہ تاثیر دے دیں گے، اس دن انشاءاللہ اسے مرغا کھلاؤں گا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ظاہری حالت کچھ اور رکھتا ہے اور ان کی باطنی حالت کچھ اور رکھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ صوفیہ جو دیکھنے میں بظاہر فقیر اور غریب لگتے ہیں، اللہ نے ان کو دلوں کے اطمینان کا بادشاہ بنایا ہے۔ اگر اس کا پتہ بادشاہوں کو لگ جائے وہ تلواروں سے ان کے ساتھ جنگ کیا کریں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھا یہ کیسے گولڈن سوئی لے کر آ گئے اور سونے کی سوئی لے کر آ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت نے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں جو استعمال کر رہا تھا میری جو سوئی تھی اس کو واپس کرو۔ تو پھر وہ جو ہے مچھلی اپنے منہ میں وہ سوئی لے کر آئی۔ تو قربانیاں دینے سے اللہ کے راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی روزی کو لکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کو لکھ دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا جو ڈر اپناتا ہے، تقوی کی جو زندگی اپناتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ رزق اس طریقے سے انسان کو ڈھونڈتا ہے جس طریقے سے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے،
اور حدیث پاک میں فرمایا گیا لن تموتا حتی تستکمل رزقہا، پانی کے ایک قطرے میں جب تک نام ہوگا، دانے کے ایک قطرے میں جب تک نام ہوگا، کھانے کے ایک ایک دانے پر جب تک نام ہوگا، تب تک ملک الموت کے باپ کی بھی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی روح کو قبض کر سکے۔ اللہ تبارک تعالی خاص طور سے مسلمانوں کو اس کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ یہ کائنات بنی ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں مسلمانوں کے لیے بنی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ سورج انسانوں کے لیے بنا ہے، انسان سورج کے لیے نہیں بنا ہے۔ یہ چاند انسان کے لیے بنا ہے، یہ آسمان انسان کے لیے بنا ہے، یہ زمین انسان کے لیے بنی ہے، یہ سمندر دیکھیے گا آپ، یہ تمام رہیں گے، سب کچھ یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی خدمت میں کسی بھی انسان نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ اپنی بے وقوفی سے، اپنے پاگل پنے سے یہ اینٹ پتھر پر محنت کر رہا ہے، یہ ریت پر محنت کر رہا ہے، یہ تاج محل پر محنت کر رہا ہے، یہ لال قلعے پر محنت کر رہا ہے، یہ وائٹ ہاؤس پر محنت کر رہا ہے، بے وقوف ہے۔ اس سے پہلے اس سے سخت والی قوموں نے پہاڑوں پر محنت کی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اللہ نے ان کو ہواؤں میں اڑایا، کسی کو چیخ کے ذریعے سے، کسی کو سیلاب کے ذریعے سے، کسی کو طوفان کے ذریعے سے، کسی کو آندھی کے ذریعے سے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس طریقے سے جیسے کھجور کا درخت گر جاتا ہے، اس طریقے سے جیسے ہانڈی کو ٹکراتی ہے، ہواؤں کے ذریعے سے ان کے سروں کو ٹکرایا۔ آج قوم سمود کے محل موجود ہیں جنہوں نے پہاڑوں کے اندر تراشے تھے اپنے مکان، لیکن قوم سمود نہیں ہے۔ آج قوم شعیب کے آثار ان کے باغات کے موجود ہیں، لیکن قوم شعیب موجود نہیں ہے۔ آج قوم صالح کی وہ نشانی موجود ہے جس پہاڑ سے اللہ نے حاملہ اونٹنی کو نکالا تھا، دودھ دوہنے والی اونٹنی کو نکالا تھا، اور کہا تھا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری اونٹنیاں پانی پیئیں گے۔ انہوں نے اس کو کاٹ دیا تھا فَعَقَرُوهَا، اور اس کو ذبح کر دیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ وہ پہاڑ، وہ قلعے اور وہ نشانیاں، وہ جو ہے فرعون کا مجسمہ آج بھی موجود ہے، اور وہ بحر میت ڈیڈ سی کہ جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی مومن سدھرتا نہیں ہے، کیا مسلمان سدھرتا نہیں ہے؟ اللہ کے کعبے کے پاس جا کر، نبی کے روزے کے پاس جا کر، اللہ کے حرم میں جا کر مجھے واقعتاً میری ماں اور بہنیں کلیجہ کام جاتا ہے، اپنے بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوست یاروں کو وہاں سیلفیاں بھیجتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شیطان تو تہجد پڑھنے سے روکتا ہے، شیطان مردوں کو داڑھی رکھنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، صدقہ کرنے سے روکتا ہے، خیرات کرنے سے روکتا ہے۔ آپ یہاں اجتماع کے لیے آئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 70 بہانے بناتا ہے، بچی بیمار ہے، مہمان آنے والے ہیں، کپڑا دھونا ہے، کھانا پروسنا ہے، بچے اسکول سے، 70 بہانے شیطان سر پر سوار کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اجتماع کو نہ جائے۔ وہ معمولی اجتماع آدھے گھنٹے کا اور جو ہے آدھا کلومیٹر بھی چلنا نہیں پڑتا، اس کے لیے اتنا روکتا ہے۔ 4,500 کلومیٹر سے زائد کا سفر 1.5 لاکھ روپے خرچے کے ساتھ وہ کیوں بھر بھر کر جو ہے مسافروں کو بھیج رہا ہے، اور پلیٹوں کے اندر ٹکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ ویا سب بھرے ہوئے ہیں، یہ کیوں بھیج رہا ہے؟ میری ماں اور بہنیں، علماء نے لکھا ہے حالت احرام کے اندر جو گناہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہ سیل کر دیتا ہے، وہ بے پردگی کا گناہ، وہ غیبت کا گناہ، وہ خیانت کا گناہ، وہ آنکھوں کے زنا کا گناہ، عورت مرد کو دیکھے، مرد عورت کو دیکھے،
آپ کے عورت کے احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد عورت کو گھور کر دیکھے اور عورت اپنے چہرے کی نمائش کرے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیگم صاحبہ اور پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. کائنات کے اندر سب سے قیمتی عورتوں میں سے ہیں. اللہ نے ان کا نکاح فرمایا ہے. اللہ نے ان کا چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے دکھا کر بتایا ہے کہ ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کا نکاح بے وگی کے حالت میں کیا اور ان کا نکاح بغیر بے وگی کے حالت کے اندر کیا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ طواف کیا کرتی تھی تو ایک جو ہے پردے اس زمانے میں پنکھی کی طرح کھجور کے پتیوں کا ایک پنکھا ہوتا تھا، اس سے وہ پردہ کیا کرتی تھی. کائنات کے مومنوں کی مسلمانوں کی ماں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین اور محبوبہ ترین زوجہ مطہرہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، اور جن پر الزامات اور تہمت تراشی منافقوں نے کی، اللہ نے جن کی پاکی کو بیان کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں جب طواف کیا کرتی تھی. کون ہے وہ؟ ماں ہیں. کیسی ماں ہیں؟ وہ روحانی ماں ہیں. وہ ایسی ماں ہیں آقا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، وصال مبارک کے بعد بھی ان سے جو ہے نکاح حرام ہے. ایسی ماں بھی پردہ کیا کرتی تھی. کیا ہو رہا ہے میری ماں اور بہنیں؟ بہت کلیجہ کامتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ حالت احرام کے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ساری زندگی تقوی کے سمندروں سے اور ساری زندگی نیکیوں کے بارش کے قطرات سے اگر حالت احرام کے گناہ کو دھویا جائے تو وہ دھلتے نہیں. تو شیطان کہتا ہے جاؤ مرو، گناہ کر کر مرو، غیبت کرتے رہو، چغل غوری کرتے رہو، آنکھوں کا زنا کرتے رہو. بہت سخت معاملہ ہے میری ماں اور بہنیں. آج پتہ نہیں انہوں نے چور دروازہ کھول دیا بیانوں کے راستے سے، تقریروں کے راستے سے، مناظروں کے راستے سے، اور یہ کیا جواب دیں گے اللہ کو معلوم ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا حضرت عمر بن الخطاب نبی ہوتے. عمر بن الخطاب وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا، اے اللہ ان کو میرے صحابہ میں بنا دے، ایمان لانے والوں میں بنا دے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے تھے، عرش الہی سے فیصلے آیا کرتے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تھے. اللہ نے جنت میں ان کا محل ایسا تیار کیا تھا کہ معراج کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر دل میں یہ سمجھ لیا کہ اتنا حسین موتیوں جیسا محل شاید میرا ہوگا. اور جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ آپ کی امتی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور جب سرزمین مدینہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا جب مر گیا، نماز جنازہ پڑھانے جانے لگے. حضرت عمر الخطاب وہ واحد صحابی تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے روکنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. یہ ہیں عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دور حکومت کے اندر جو اسلامی فتوحات ہوئے ہیں اور دنیا میں جتنا حصہ اسلامی جھنڈے گڑے ہیں کسی اور کی حکومت کے اندر نہیں ہوئے. آدھے سے زیادہ حصے کے اندر اسلامی جھنڈے آپ نے گاڑے ہیں. آپ جس راستے پر چلتے شیطان اس راستے پر نہیں چلا کرتا تھا. جس کو بے خوابی ہوتی ہو اور جس کو غسل ٹوٹتا ہو
کہا ہے کہ سو کی انگلی سے پیٹ کے اوپر یا عمر لکھے تو اس سے وہ شیطان ڈر کر بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شیطان کپ کپاتا ہے اور ڈرتا ہے۔ وہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمین پر تھے تو جنت میں ان کا محل تیار تھا۔ وہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جگہ ریزرو کر لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ان کا کمرہ تھا، اسی کمرے کے اندر انہوں نے جگہ ریزرو کر لی تھی۔ انہوں نے مانگ کر لے لیا، امی جان آپ تو بخشی بخشائی ہیں، آپ ہمیں دے دیجئے۔ تو چنانچہ امی جان نے وہ جگہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ آج اگر سلام پڑھا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت ابو بکر صدیق پر، حضرت عمر الخطاب پر سلام پڑھا جاتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں روزانہ لوگ سلام وہاں پر پڑھا کرتے ہیں۔ یہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے دیکھا کہ دروازے کے پاس اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ کھول کر یہ دروازہ اندر جا سکتے ہیں، کھٹکھٹا کر اندر جا سکتے ہیں، لیکن یہ دروازے کے باہر بیٹھے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، سلام کیا، السلام علیکم یا عمر، اے عمر السلام علیکم۔ حضرت عمر الخطاب نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ کیوں باہر بیٹھے ہیں، کیا چابی بھول کر آ گئے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر الخطاب نے فرمایا، میری بیٹی حفصہ۔ کون حفصہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جس کو انہوں نے دے دیا تھا۔ عمر الخطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں جو ہے مسابقت کیا کرتے تھے، یہ کام انہوں نے کیا تو یہ کام میں بھی کروں گا، یہ کام نیکی انہوں نے کی، یہ نیکی میں بھی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو آقا کی زوجیت میں دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ بیٹی بھی ہے اور روحانی اعتبار سے ماں بھی ہے۔ کہا کہ میری بیگم حفصہ کی ماں گھر میں نہیں ہے اور حفصہ گھر میں اکیلی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں میری بیگم آئے، ہم دونوں گھر کے اندر جائیں۔ آپ دیکھیے پردے کا مسئلہ، حالانکہ باپ بیٹی کے درمیان پردہ نہیں ہے، اور باپ آ کر کون؟ حضرت عمر، بیٹی آ کر کون؟ حفصہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ، مومنوں کی امہات المومنین، مسلمانوں کی امہات المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور بیٹی سے بھی ایک طرف بیٹی کا رشتہ، ایک طرف ماں کا رشتہ، اور ایک طرف حضرت عمر اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرما رہی ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری بیگم آئے، میں اندر جاؤں۔ کس قدر احتیاط کا پہلو برتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں کنویں سے پانی لے رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ یہ پانی لینے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے پانی لیا اور کہا کہ ہم جو ہے آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اس کے دو طریقے تھے، راستہ معلوم نہیں تھا گھر کا تو بچیاں سامنے چلتی اور تاکہ گھر کو بتا سکے، رہبری کر سکے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے اور یہ پیچھے چلتی اور بتاتی کہ دائیں مڑے بائیں مڑے، رائٹ لیں لیفٹ لیں، آگے جائیں فلاں کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ احکامات ابھی نہیں آئے تھے، یہ شرم کا تقاضا تھا، یہ حیا کا تقاضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آگے رہوں گا، کیونکہ اگر آپ آگے رہیں گی راستہ بتانے کے خاطر ہوا چلے گی، دوپٹہ کھسے گا، آپ کی چوٹی دکھ سکتی ہے، آپ کا جسم کا کوئی حصہ کھل سکتا ہے۔ دیکھیے نبی کے گھرانوں کی یہ شرم کی تعلیم ہے، یہ حیا کی تعلیم ہے۔ حالانکہ اس وقت تک تعلیمات شاید اسلامی کتابوں کی ابھی اتری نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام احتیاط کا پہلو کس درجے کو اپنائے ہوئے تھے اور کس درجہ انہوں نے اس کو اپنایا ہوا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں
خواب مختلف قسم کے پڑھتے ہیں، ڈرونے پڑھتے ہیں، خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا، ہم درود شریف پڑھ کر سوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کر سوتے ہیں، ایک آنکھ سے ڈرامے بھی دیکھیں، سیریل بھی دیکھیں، ساس بہو کے جھگڑے بھی دیکھیں، ایک آنکھ سے بالکونی میں آ کر آتے جاتے مردوں کو دیکھیں، ایک آنکھ سے گلی کے اندر جو جنازہ ہوتا ہے اس جنازے کو گلی میں رکھا جاتا ہے، وہ محرم ہے یا غیر محرم ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کفن کھلا رکھ کر چہرہ سب کو دکھایا جاتا ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ زندگی میں جس سے پردہ موت کے بعد بھی پردہ ہے، زندگی میں جس سے حیا موت کے بعد بھی حیا ہے، اس کا چہرہ دیکھنا کفن کے اندر بھی حرام ہے، کفن سے پہلے بھی جس کا حرام تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فکر ستا رہی تھی اور خوب خوب کر رو رہی تھی، تو آپ کی سہیلی نے پوچھا، اے میری بہن، اے میری بہن، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عرب کے لوگوں کا رواج ہے کہ جنازہ ایک کھٹیا کی طرح ہوتا ہے، یہ کھاٹ آتی ہے نا پلنگ، وہ اس کی طرح ہوتا ہے، اس میں لاش رکھی جاتی ہے اور اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، وہ چادر آج بھی آپ نے حرم مکی میں دیکھا ہوگا کہ چادر اوپر ڈالی جاتی ہے اور اس سے اس کا قد معلوم ہو جاتا ہے، وہ دبلی ہے یا موٹی ہے یا کم قد والی ہے یا لمبی قد والی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈر ستائے جا رہا ہے۔ اس سہیلی نے کہا کہ میں نے حبشہ کا سفر کیا ہے، حبشہ کے اندر ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے، کھاٹ کے چاروں طرف بانس باندھ دیے جاتے ہیں، آپ نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا۔ اب تو وہ مچھر کی بتی کرنٹ کی آ گئی ہے اور بجلی کی آ گئی ہے، پہلے کھاٹ کے چاروں طرف لکڑیاں باندھ کر مچھردانی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس سہیلی نے بتایا کہ حبشہ کے اندر کھاٹ کے چاروں طرف لکڑیاں باندھ دی جاتی ہیں اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، اس میں پتہ نہیں لگتا کہ لڑکی موٹی ہے یا دبلی ہے یا قد چھوٹا ہے یا قد بڑا ہے۔ تب جا کر تسلی ہوئی، جن کے گھروں کے اندر شرم کی تعلیم تھی، حیا کی تعلیم تھی، انہوں نے زندگی میں تو پردہ کیا ہی تھا اور موت کے بعد بھی ان کو پردے کی فکر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے کپڑے کو غیر سکھاتے ہوئے، غیر دیکھنا تو دور کی بات، حضرت حسن نے بھی نہیں دیکھا، حضرت حسین نے بھی نہیں دیکھا۔ گھر کے اندر کپڑا ڈال کر، چونکہ عرب میں گرمی بہت سخت ہوتی تھی، لو چلتی، ہوا چلتی تو کپڑے سوکھ جاتے تھے، اس کے اوپر چادر کو ڈال دیا کرتی تھی۔ جن کے کپڑوں کا جنہوں نے پردہ کیا ہو اور پہلی کا چاند نہیں دیکھا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ غیر محرم کی نگاہیں فضا کے اندر کہیں میری نگاہوں سے نہ ٹکرا جائے، انہیں موت کے بعد کا ڈر ہے کہ کہیں میری زندگی کے اندر میں نے جن کپڑوں کا پردہ کیا، میرے جسم کا پردہ بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ بتایا، تب جا کر ان کو تسلی ہوئی۔ اور پھر اس طریقے سے آپ کا جنازہ نکلا کہ تین مونڈوں کی طرف اور تین طرف لوگ تھے، ایک طرف خالی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حسن ایک طرف، حسین ایک طرف، حضرت علی ایک طرف، ایک جگہ خالی تھا۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ساتھی کو بلا کر اس طرف کروا لیا، اور مولانا ایک پڑوس ملک کے ہیں، انہوں نے کہا ہے، اور یہ بات کس حد تک صحیح ہے غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موتا کا غسل پہلے ہی کر لیا تھا، حالانکہ فقہ کے اعتبار سے اور مسائل کے اعتبار سے یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، بہرحال شرم اور حیا ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، اور جب تجھے شرم نہ ہو جو چاہے تو کیا کر۔ جو چیز بہت ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بے وزن ہو جاتی ہیں۔ اب بیانات آ رہے ہیں، نعتیں آ رہی ہیں، لڑکیاں سچ کر دھج کر نعتیں پڑھ رہی ہیں، لوگ نعت کو کم سنتے ہیں،
ان کے چہروں کے حسن کی طرف، ان کے میک اپ کی طرف، ان کے لالی کی طرف، ان کے چہروں کی اور ہونٹوں کی سرخی کی طرف بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ہے مائل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں عورت کے چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خوب ان کو دیکھا جائے، خوب ان سے لطف اندوز ہوا جائے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون خاتون ہو سکتی ہیں جنہوں نے حالت احرام کے اندر، دوسروں نے بھی کیا لیکن تذکرہ ان کا آتا ہے، بہت سخت احکامات ہیں۔ اور میں نے یہ بھی تو بتایا کہ عمر الخطاب اپنی وہ بیٹی جو ایک حیثیت سے بیٹی ہیں اور ایک حیثیت سے ماں ہیں، اور رسول پاک اور ان کے ساتھ گھر میں جب وہ اکیلی ہیں جانے سے احتیاط کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ازواج مطہرات تشریف فرماتی ہیں، اندھے صحابی آئے اور وہ اٹھ کر نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ چلو اندر، حیا کرو، پردہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا امیابانی انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو، تمہارا پردہ نہیں ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جنازے دکھانے ہیں، اور جو ہے بلا جو مبالغہ جس نے اپنی زندگی میں شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، اس کا چہرہ کھول کر گلی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب شریعت سے دوری ہے۔ ایسی مجالس میں نہ آنے سے اس قسم کے مسائل۔ اور میری بھائی اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوڑا شادی شدہ ہوگا لیکن حرام کے بچے پیدا کرے گا، کیونکہ وہ ایسے لفظوں سے طلاق دے گا کہ وہ طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ایک عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تو میری زوجہ نہیں ہے، تو پوٹلی اٹھا کر چلے جا تیری اماں کے گھر، تو سامان لے کر چلے جا۔ تو یہ طلاقی کا تو ترجمہ ہوا۔ طلاق عربی لفظ ہے، عربی میں جو ہے بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، عربی میں کاروبار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اردو میں بھی کاروبار ہو جاتا ہے، اردو میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے قبول کیا، یہ اردو ہی میں تو پوچھا جاتا ہے۔ اور ایجاب اور قبول، مہر اور وکیل و گواہ کے نام سب جو ہے اردو ہی میں تو بتائے جاتے ہیں۔ تو طلاق بھی لفظ جو ہے عربی کہنا ضروری نہیں، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں دین میں سمجھ پیدا فرماتے ہیں۔ خاص طور سے میری ماں اور بہنیں، تہجد کے وقت میں نے بتایا کہ وہاں کے 1:30 بجے پونے 2 بجے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ حج کا جو عظیم الشان جو ہے طواف زیارت کا رکن ہے، اتنی بڑی تعداد۔ پہلے تو ایسا ہوتا جو حتیم میں نماز پڑھنا چاہتا رات کے 1:30 بجے اٹھ کر چلا آتا، حتیم میں جگہ مل جاتی۔ اور اگر کوئی حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا، اب تو اتنی بھیڑ ہے۔ جب 65,000 ہوتے تھے، 35 ہم جب نئی بلاک میں تھے، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 25,000 میں عمرہ ہوتا تھا، اور ٹاول والے گھگاتے تھے اور ہمارے چپلوں کو سر پر رکھتے تھے کہ مولانا صاحب 25 میں کر لو۔ اب 1.25 لاکھ کے لیے انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، نہیں اب تو ٹکٹیں بک ہیں، 3 مہینے کے بعد جانا پڑے گا، 4 مہینے کے بعد جانا پڑے گا۔ شیطان نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نماز کو روکنے والا، وہ فجر کو روکنے والا، وہ تلاوت کو روکنے والا، وہ تہجد کو روکنے والا، حج کو بھیج کر کیا خاموش بیٹھا، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر؟ وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی کو اس نے تہجد سے روک دیا، اور دوسرے دن غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو پھر دوسرے دن جگانے گیا تو انہوں نے پوچھا بھائی کل تو نے تو ہمیں تہجد سے غافل کر دیا، آج جگانے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا کہ آپ تہجد کو چھوڑ کر جو اللہ کے دربار میں روئے، توبہ کی، معافی مانگی، وہ تہجد سے زیادہ ثواب آپ کو مل گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ تہجد پھر چھوڑ کر اس سے زیادہ ثواب پائے۔ تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جڑنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمرہ کرنے والوں کے اندر اخلاص و للہیت پیدا فرمائے، شیطانی چال سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں
ہمارا حصہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی زیارت حرمین شریف نصیب فرمائے، تقویٰ طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دکھ درد دور فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کی مشکل سے حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ، کلمے کی اور سجدے کی طہارت کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔